آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم غلاموں پر بہت سارے احسانات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. ایمان کی دولت، اسلام، قرآن، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی سے ملی ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. نبی سے ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سی نعمتیں ملی. نبی ارشاد فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے اگر کچھ طلب فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، حسن و حسین سے محبت کرو، حضرت سیدہ فاطمہ کی عزت و عظمت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا، بہت سی احادیث موجود ہیں اہل بیت اعظام کی فضیلت میں، ان کی عظمت میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کہیں پر ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کہیں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں. اس طرح کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں. اور اکثر علماء کرام سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کے لیے، حسین کے لیے سجدے کو نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت امام حسین پشت انور پر سوار ہو گئے، نبی نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین خود بخود نیچے نہیں. کہیں اللہ کے رسول نے خطبہ بند کر دیا جمعہ کا دن. حضرت امام حسین گرتے پڑتے، بچپن کا زمانہ، گرتے پڑتے مسجد میں تشریف لے آئے. نبی سے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا نواسا زمین پر گر پڑے. آپ نے خطبہ بند کر دیا اور نواسے کو حسین کو اٹھا لیا. عرض کیے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے زندہ باد زندہ باد. میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور ان لوگوں سے محبت فرما جو حسین سے زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مولانا عبدالرحمان صاحب اللہ. اس طرح کی بہت سی حدیثیں، بہت سے واقعات موجود ہیں. ایک روز اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے جا رہے تھے. ایک کندھے پر حضرت امام حسن ہیں، دوسرے کندھے پر حسین ہیں. کندھے پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے. یہ عید الفطر کا دن تھا. عید کی نماز ادا کرنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لیے جا رہے تھے. تھوڑی دور چلے تھے، حضرت شبیر و شبر دوش اطہار پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں نانا جان سارے لوگ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہیں، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں. اللہ کے رسول اپنے نواسوں کی دلجوئی فرما رہے ہیں، اے میرے نواسوں تم تو ایسی سواری پر سوار ہو جو قیامت تک تمہارے کام دے. لیکن بچے جھجلا پڑے، اے نانا جان سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہیں تو ان کی سواریاں بولی بولتی جا رہی ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول اپنے نواسوں سے کیسے دلجوئی فرماتے جا رہے ہیں. نواسے عرض کرتے ہیں اے نانا جان سارے لوگوں کی سواریاں اپنی اپنی بولی بولتی جا رہی ہیں، میری سواری کیسی ہے جو بولی نہیں بولتی. نبی کی زبان ناز سے کبھی اونٹ کی گڑگڑاہٹ کی صدا بلند ہو رہی ہے، کبھی اونٹ کی آواز نکل رہی ہے، کبھی گھوڑے کی آواز نکل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات عالم کو یہ بتانا تھا کہ میرا یہ وہ نواسا ہے کہ جن کی کوئی بات میں نہیں ٹالے، تو ان کا پروردگار بھی ان کی کوئی بات نہ ٹالے گا. ابھی کچھ دور اور آگے بڑھے، حضرت امام حسن و حسین نبی کے دوش اطہر پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے. عرض کرتے ہیں نانا جان سارے لوگ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں نکیل ہے، لگام ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے جا رہے ہیں، یہ میرے نواسوں تم میری زلفوں کو اپنا لگام بنا لو. ان زلفوں کو جن زلفوں کے بارے میں قرآن واللیل کہہ رہا ہے، اس زلف ناز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواسوں تم میری زلفوں کو اپنا لگام بنا لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ سے تھام لو تاکہ کربلا کی وادی میں جب ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں تو تمہارے پیروں میں لرزش نہ آئے، تم پھسل نہ سکو. آج سے لے کر کربلا تک کے لیے تمہارے لیے سہارا بن گیا ہے. نبی ٹریننگ دے رہے ہیں حسین کو. نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ نواسا ایک دن ایسا آئے گا جو میرے اس دین کو، جس دین کو میں نے صحابہ کے خون سے سینچ کر ہرا بھرا کیا ہے، ایک دن میرا یہ نواسا حسین اپنے خون سے اس دین کو سیراب کر دے گا اور اس قدر سیراب کر دے گا کہ پھر قیامت تک اس دین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے. آخر وہ دن آ گیا، ہجرت کا 60واں سال آ گیا. یزیدی کارے بادل مٹلانے لگے، باطل طاقتیں سر اٹھانے لگی. ایسے میں حسین کی سینہ تان کر باطل کے سامنے ڈٹ گئے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں. امام حسین اپنے نانا جان کے دین کی خاطر حق و صداقت کی سربلندی کے لیے
اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مدینہ منورہ کو چھوڑ مکہ معظمہ کے حسین بازاروں سے نکل پڑے، کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں کا سفر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کے دامن پر کوئی داغ لگنے نہ پائے، اسلام پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ عظمت رسول کی خاطر، رب ذوالجلال کی عظمت و جلال کی خاطر مولا حسین نے سفر کی تمام پریشانیوں کو برداشت کیا۔ وہ سفر امام حسین کا کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بڑا دشوار کن سفر تھا، کوئی 1-2 دن کا سفر نہیں، کئی ہفتے کا سفر تھا، کھلی ہوئی سواریاں، گرمیوں کا موسم، دھوپ کی شدت کا یہ عالم، آسمان سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چنگاری بارش۔ آپ نے سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کیا، تمام پریشانیوں کو برداشت کیا، چلتے چلتے ایک بڑے سے میدان میں پہنچ گئے، جس میدان میں پہنچ کر سواریاں خود ہی رک گئی۔ مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا امام حسین، لوگ اس میدان کو میدان ماریہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں شاید اس میدان کا کوئی اور نام ہے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ امام حسین، لوگ اس میدان کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے کہ میرے نام کے ساتھ کربلا کا نام تو بہت پہلے ہی سے جڑا ہوا ہے، سمجھ گئے یہی وہ میدان ہے جہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے، یہی وہ میدان ہے کہ جہاں میرا جوان علی اکبر قربان کر دیا جائے گا، ننھے علی اصغر کے حق میں تیر بے وصل ہوگا، سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی، قاسم کی جوانی رک جائے گی، عباس کے بازو کٹ جائیں گے، یہی وہ میدان ہے جہاں شہدائے کربلا کے خون سے کربلا کی زمین رنگین بنا دی جائے گی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں یہیں پر اپنے اپنے خیمے لگا دو۔ فرمان حسین پر لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ ابھی آپ کا سامان بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہی تھا، یزیدی قاصد پہنچ گئے، اے امام حسین آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو اس میدان سے واپس نہیں جانے دیا جائے گا، آپ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک فرما برداری ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر لے، مجھے امیر المومنین تسلیم کر لے، مسلمانوں کا امیر چن لے، مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں، یہ بیعت کہلاتی ہے۔ اور سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے یزید امام حسین کے ہی پیچھے کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ یزید کو یہ معلوم تھا کہ حسین کی شخصیت، حسین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو تمام لوگوں پر بھاری ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سب پر بھاری ہے۔ اگر انہوں نے بیعت قبول کر لی تو پھر مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ بچے گا جو بیعت سے انکار کرے۔ اور امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو تمام مسلمانوں کے لیے ایک سند بن جائے گا، تمام مسلمان یہ سمجھ لیں گے کہ اسلام، یزید کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہے، تبھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت قبول کر لی۔ تو امام حسین اچھی طرح سے جانتے تھے، واقف تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو ملت اسلامیہ میں ایک عظیم فساد برپا ہو جائے گا جس کا دور کرنا ناممکن اور محال ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے آسمان میں نکل جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید اپنے فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دوں۔ انکار فرما دیا۔ جب آپ نے انکار فرما دیا تو یزیدی قاصدوں کو سمجھا کر بھیجا گیا تھا، جا کر کے تم دولت کی لالچ دینا۔ قاصدوں نے امام حسین کو دولت کی لالچ دی اور جب اس پر بھی انکار فرما دیا تو آپ کو ڈرایا دھمکایا کہ آپ کے بچوں کو آپ کی نظروں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ اور دمشق کی بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اس طرح سے دھمکی دی گئی، اس قدر ڈرایا گیا کہ اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے، ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کی پیروں میں جنبش آ جاتی، لیکن یہ حسین ہے جن کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ، جن کے خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا کا خون شامل ہے، وہی نابات و مصائب کے ہجوم میں استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور کہا یزیدیوں سنو، ہمیں نتیجہ دونوں کا معلوم ہے، اگر میں نے بیعت سے انکار کر دیا تو اس کا بھی نتیجہ مجھے معلوم ہے، اور اگر میں نے بیعت قبول کر لی ہے تو اس کا بھی نتیجہ مجھے معلوم ہے، اگر میں نے قبول کر لیا تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے عزت ملے گی، دولت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری اور حکومت بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر پہنچتے ہی دین محمدی کا پرچم جھک جائے گا۔ اسلام کا ہرا بھرا وہ درخت جس کو میرے نانا جان نے صحابہ کے خون سے سینچ سینچ کر ہرا بھرا کیا ہے، ایک دم اس کی شاخیں اور دنیا بے دینیوں کے بعد سر سے تاخت و تاراج ہو جائے گی، دین مٹ جائے گا، پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے آسمان میں نکل جائیں گی۔ اور اگر میں نے یزید کی بیعت قبول نہ کی، انکار کر دیا تو اس کا بھی نتیجہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے میری گود کے پالے نونہالوں کو میری نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا جائے گا، ننھے علی اصغر
کہ ہر محیط پہ وقت کیا جائے گا، سیدنا زینب کی گود خالی ہو جائے گی، قاسم کی جوانی لٹ جائے گی، عباس کے بازو کٹ جائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ شہدائے کربلا کے خون سے اسلام کا ہرا بھرا درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہو جائے گا کہ قیامت تک الحاد و بے دینی کی کوئی اس موسم بہار کو نکال اٹھا کر دیکھنے کی جرأت۔ کربلا کا سبرا گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال نے دنیا کی دولت اور حکومت پر ٹھوکر مار کر راہ حق میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور گھر لٹانا سر کٹانا گوارا کر لیا، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کے دامن تقدس کو اتار کرنا منظور نہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ اسد حسین بادشاہ زندہ باد زندہ باد شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین پناہ اسد حسین۔ زندہ باد زندہ باد۔ بہت مشہور شعر ہے، بہت ہی ایسا کلام ہے، یہ حضرت خواجہ فرید نواز کا کلام ہے، ایک اللہ کے مقدس ولی کامل کا کلام ہے۔ اس شعر میں اتنی جامعیت ہے، بڑی خوبیاں موجود ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ شعر ایسا ہے کہ اگر شہدائے کربلا کی محفل میں اسے نہ پڑھا جائے تو سنی سی بات ہوتی ہے۔ یہ شعر حضرت خواجہ فرید نواز کا ہے، ایک ایسے ولی کامل کا ہے، اور کیوں نہ ہو آج کوئی شاعر کہتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے جہاں تک اس کا علم کام کرتا ہے، جہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک اس کا فن کام کرتا ہے، اسی اعتبار کا وہ شعر ہوتا ہے۔ شاعر جناب راج حسین صاحب راج تشریف فرما ہے، بہت بہترین آپ کے کلام ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو کوئی شعر جب شاعر کوئی شعر کہتا ہے تو جہاں تک اس کا علم کام کرتا ہے، جہاں تک اس کا فن کام کرتا ہے، اسی معیار کا وہ شعر ہوتا ہے۔ ایک عالم جب کوئی مضمون تحریر کرتا ہے، کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، تو جہاں تک اس کی صلاحیت کام کرتی ہے، جہاں تک اس کا علم کام کرتا ہے، اسی معیار کا وہ مضمون ہوتا ہے۔ لیکن یہ کلام تو ایک اللہ کے مقدس ولی کامل کا کلام ہے، پھر ان کے علم کا کیا عالم رہا ہوگا، ان کی صلاحیت کا کیا حال رہا ہوگا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شاعر کا علم کا حال یہ ہوتا ہے، ایک عالم کے علم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی سوال کیا جائے تو جواب یاد ہو تو بتا دے، نہ یاد ہو تو قرآن سے دیکھ کر کے بتائے، اور قرآن میں بھی جب نہ ملے تو حدیثوں کو دیکھ کر کے بتائے، اور حدیثوں میں بھی جب نہ ملے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ عالم کی شان ہوتی ہے۔ لیکن یہی سوال جب اللہ کے کسی مقدس ولی سے کیا جاتا ہے تو جواب یاد ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے، ورنہ قرآن دیکھ کر بتاتا ہے، قرآن میں جب اسے نہیں ملتا تو حدیثوں کو دیکھ کر بتاتا ہے، اور جب حدیثوں میں نہیں ملتا تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے لوح محفوظ سے۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے، جہاں ایک عالم کا علم جا کر تھک جاتا ہے، جہاں ایک عالم کا علم جا کر رک جاتا ہے، جہاں ایک عالم کے علم کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے ایک اللہ کے مقدس ولی کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ تو یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ بات آ گئی ہے اللہ والوں کی، تو آئیے صاحب آستانہ حضرت قاری ستار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھوڑا ذکر ہو جائے۔ یہ بانی محفل ہے، آج کی محفل یہ 27ویں کی محفل ہے جو حضرت قاری ستار شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات ظاہری میں قائم کیا تھا۔ جب تک وہ حیات رہے ان کی ظاہری حیات اہل محلہ سے پوشیدہ نہیں، آپ نے تا حیات دین کی خدمت کرتے رہے، دینی تعلیم کو عام کرتے رہے، اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے، قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے محافل کا انعقاد کرتے رہے۔ یہ 27ویں کی محفل انہی کی قائم کردہ محفل ہے جو آج مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تقریباً 20-22 سال سے تو میں خود ہی اس محفل کا انتظام دیکھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مہینے میں 27ویں کی محفل نہ ہوئی، ہمیشہ اس وقت حضرت قاری ستار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتی رہی، اور ان کی حیات کے آج وہ اپنی قبر میں آرام فرما ہے، پھر بھی ان کے چاہنے والے اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب تک وہ حیات ہوتے ہیں وہ اپنے در سے اسلام کے پرچم کو بلند کیے رہتے ہیں، اور جب وہ قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، عالم آخرت کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تب بھی ان کے در سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح یوں ہی چلتا رہے گا، منتظمین بدلتے رہیں گے، کمیٹیاں بدلتی رہیں گی، ممبران بدلتے رہیں گے، بیان کرنے والے مقررین بدلتے رہیں گے، سننے والے سامعین بدلتے رہیں گے، لیکن یہ محفل اسی طرح ہوتی شاہ اسد حسین۔ تو یہ ایک اللہ کے ایسے مقدس ولی کامل کا کرام ہے جسے آج اہل ایمان کی دنیا خواجہ فرید نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے بات آ گئی ہے تو آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو ہندوستان میں روشنی پھیل گئی، ورنہ ہندوستان تاریخ تھا اسلامی لحاظ سے تاریخ بتاتی ہے 1000 سال پیچھے ہندوستان کے گریبان میں جا کر دیکھ تاریخ لکھنے والے آپ کے اسی شہر لکھنؤ کے ایک نامور مورخ جو انٹرنیشنل شہرت یافتہ ہے،
نام تو میں نہیں لینا چاہتا لیکن بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ نام اور مورخ جسے اہل لکھنؤ علی میاں ندوی کہتا ہے، اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ ہندوستان 1145 عیسوی کا زمانہ، ہندوستان اپنے پوربی کنارے تک مشرقی کنارے تک کفر و شرک کی گھنگھور گھٹاؤ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوستان کفر و شرک کی گھنگھور گھٹاؤ میں ڈوبا ہوا تھا، دور دور تک کہیں کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی مینار نہیں دکھائی دے رہے تھے، لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، خدائی دعویٰ کر رہے تھے، اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، کہیں پر کسی کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کی کوئی تعداد موجود نہ ہوگی تو مسجدیں کہاں سے نظر آئیں گی، میناریں کہاں دکھائیں دیں گے، اذان کی آوازیں کہاں سے آئیں گی۔ یہ حال ہے ہندوستان کی تاریخ کا، اور دوسری طرف تاریخ اولیاء لے لیجیے، انہی سن کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تاریخ بتاتی ہے وہ 1152 عیسوی کا زمانہ تھا، جمعرات کا دن تھا، مغرب کے وقت اجمیر کی سرزمین پر تشریف لے گئے، جس جگہ اس وقت آپ کا مزار اقدس ہے وہیں پر قیام فرمایا۔ آپ نے پورے شہر کو چھوڑ کر کے، بہت سارے شہروں کو چھوڑ کر کے اجمیر کو پسند کرا اپنے قیام کے لیے۔ یہ اجمیر کوئی معمولی شہر نہیں تھا، تاریخ بتاتی ہے اس وقت ہندوستان کی راجدھانی اجمیر میں تھی، یہ بڑا طاقتور علاقہ تھا، شہر تھا، بڑی طاقت و قوت والا شہر تھا، فوجیں تھیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں تشریف فرما ہوئے، اجمیر میں قیام فرمایا اور وہیں سے اسلام کے شمع کو روشن فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، جو آج کل ہو گئے 90 لاکھ کی تعداد میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دستے